بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات محبت سے عقیدت سے دوسری پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے والد و احترام دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مجھے بھی ایک اور رمضان المبارک عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اندر دوبارہ رمضان المبارک عطا فرمایا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے احسان کے ساتھ کرم کے ساتھ رمضان المبارک کا آج 18واں روزہ گزرنے کو ہے. 18 روزے الحمدللہ ہمارے مکمل ہونے کے قریب ہیں اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے. اور یہ آخری عشرہ عطر یعنی پورے رمضان کا نچوڑ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آخری عشرے کو ایسی خصوصیت عطا فرمائی ہے اور ایسی خصوصیت سے نوازا ہے کہ پورے سال کے ایام دوبارہ نہیں آنے والے. پورے سال کے اندر یہ جو آخری عشرے کے ایام ہیں دوبارہ نہیں آنے والے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بڑا فضل اور کرم ہے کہ ہمارے ساتھ رہنے والے چلنے والے کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان مبارک کے اندر تھے، اس رمضان مبارک کے اندر نہیں ہیں. اور کتنے لوگ تھے جو پچھلی مرتبہ دنیا کے اندر زندہ تھے، اس مرتبہ نہیں رہے. اور کتنے لوگ تھے جو روزے رکھ رہے تھے لیکن بیماری نے آ کر گھیر لیا، دوبارہ روزہ رکھنے کی توفیق نہ ہوئی. اور کتنے لوگ تھے جو کسی حادثات کا شکار ہو گئے. اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. کسی کا بازو کا مسئلہ بن گیا، کسی کا پاؤں کا مسئلہ بن گیا. اور کتنے لوگ تھے جو کسی لڑائی جھگڑے کا شکار ہو کر تھانوں کے اندر چلے گئے، کوئی بیمار ہو کر ہسپتالوں میں پہنچ گئے. لیکن ہم سب پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک صحیح سلامت رکھا ہوا.
رمضان المبارک کا مہینہ ویسے پورا کا پورا مہینہ ہی مقدس ہے، اور مبارک ہے ہم سب کے لیے۔ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی قابل قدر ہے، لیکن خاص طور پر آخری عشرہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص کیفیت رکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیتے، یعنی رات بھر عبادت میں محنت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے، یعنی رات بھر عبادت میں محنت کرنے کے لیے اپنی کمر کو تیار کر لیتے، اپنے آپ کو تیار کر لیتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں جا کر گزارا کرتے تھے۔ عام دنوں میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے، کبھی آدھی رات عبادت میں لگاتے، کبھی رات کا تہائی حصہ عبادت میں گزارتے، لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ان راتوں میں عبادت کے لیے آپ اپنی کمر کو کس لیتے ہیں۔ عام دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو اس طرح بیدار ہوتے کہ جوتے آہستہ سے پہنتے، دروازہ آہستہ سے کھولتے، اپنی چادر آہستہ سے اٹھا کر رکھ دیتے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اٹھنے کی آواز جو ہے وہ دوسرے کی نیند کا خلل بن جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ عبادت کے لیے اٹھ رہے ہیں، ساتھ میں اگر کوئی سویا ہوا ہے تو میرے اٹھنے کی وجہ سے اس کی نیند کے اندر بے دخلی نہ ہو، اس کے آرام کے اندر بے آرامی نہ پیدا ہو جائے، کیونکہ تہجد پڑھنے کے لیے آداب کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو اٹھنے کی توفیق مل گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اٹھ گیا ہے تو اپنے اٹھنے کی وجہ سے دوسرے کو بھی آرام نہ کرے، دوسرے کے آرام کر کر تکلیف کا باعث نہ بنے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی تہجد کے لیے اٹھا ہے اور اس کے اٹھنے کی آواز پورے محلے کو بے آرام کر رہی ہے، پورے محلے کا سکون لے کر چلی گئی، پورے گھر والوں کا سکون برباد کر دیا۔ ہاں جی، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا عام دنوں میں تہجد میں اٹھنے کا، بلکہ اس بات کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ کسی سونے والے کو بھی پتہ نہ چلے کہ میں اٹھ گیا، کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ تہجد پڑھنا کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، لہذا اپنے تہجد پڑھنے کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف پہنچانا، اس کی نیند میں خلل ڈالنا اجازت نہیں ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں اٹھتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نہ کھلے، اس طرح اٹھتے تھے۔ لیکن رمضان المبارک کا آخری عشرہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اپنے سب گھر والوں کو بھی اٹھا لیتے اور ان سے فرماتے اٹھ جاؤ، یہ آخری عشرہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے۔ جیسا کہ ہمارے یہاں موسم بہار آتا ہے، ہم موسم بہار کے اندر میٹھی میٹھی ہوائیں لینے کے لیے اور بے چین ہوتے ہیں کہ ہوا چلے ہاں اس کو استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی گدائیں برس رہی ہے، ایسے وقت سوتے رہنا محرومی کی بات ہے، اس لیے جا کر
اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں سے اپنے دامن کو بھر لو۔ ابھی 2 دن بعد آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا۔ ابھی سوچ رہے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، پہلا روزہ ہوگا، پھر دوسرا ہوگا، ہاں جی، اس طرح کرتے کرتے آج 18واں روزہ بھی گزرنے کے قریب ہے۔ اور اسی آخری عشرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات لیلۃ القدر کی رات رکھی ہے۔ کون سی رات رکھی ہے؟ لیلۃ القدر کی رات، جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، بلکہ 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے، آگے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرما رہے ہیں 1000 مہینے سے بہتر؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے پچھلی امتوں کی عابدین کے بارے میں فرمایا کہ ان کی عمریں تو بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، لمبی لمبی عمریں ہوا کرتی تھی۔ خود قرآن کریم کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی۔ تو ان کے علاوہ جو امتیں گزری ہیں، کسی کی عمر 500 سال، کسی کی عمر 700 سال، اور کسی کی عمر 1000 سال ہوا کرتی تھی۔ تو جب صحابہ کرام کے سامنے ان کی عمروں کا تذکرہ ہوا تو صحابہ کرام نے اپنی حسرت کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لمبی لمبی عمر والے لوگ جو تھے وہ ہم سے آگے گزر گئے۔ ان کی عمر زیادہ تھی، ان کو عبادت کرنے کا موقع زیادہ ملا، ان کی عمر زیادہ تھی، ان کی عمر میں رمضان مبارک زیادہ آیا۔ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے لیلۃ القدر کی راتیں انہوں نے زیادہ پائی، روزے زیادہ رکھے، ہاں جی، اور راتوں کی جو رات کی عبادت کا وقت تھا وہ انہوں نے زیادہ گزارا۔ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ نمازوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے، روزوں کی تعداد، ذکر و تسبیح کی تعداد ان کی عمر کی وجہ سے ہم سے زیادہ ہو گئی، اور ہماری عمریں جو کہ کم ہے تو ہماری عبادتیں بھی کم۔ ہم عبادت کے اندر ان کی برابری نہیں کر سکتے، ہم عبادت کے اندر ان سے پیچھے رہ گئے۔ اس پر اللہ جل شانہ نے سورۃ القدر نازل فرمائی، جس میں بتایا گیا کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم گھبراؤ نہیں، پریشانی مت لو، بے شک تمہاری عمر کم ہے، ان لوگوں کے مقابلے میں تمہاری عمر بہت کم ہے، لیکن میں تمہیں ایک ایسی رات دینے والا ہوں، اگر ایک رات کی عبادت کر لو گے تو ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب کسی کی عمر تو 700 سال گزری، 500 سال گزری، حتیٰ کہ 1000 سال کے ہو گئے لیکن ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا، مجھے بھی اور سارے اس امت محمدیہ کے لیے انعام ہے کہ ہر رمضان المبارک کے اندر آخری عشرہ میں 5 راتیں ایسی عطا فرما دی جن میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے، اور اس لیلۃ القدر کی رات کی عبادت 1000 مہینے سے بھی افضل کہا، بہتر کہا۔ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کے معنی یہ ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینے کے برابر ہے۔ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ 1000 مہینے سے بھی افضل ہے۔ 1000 مہینہ کتنا لمبا عرصہ ہے، اور رات کا وقت کتنا ہوتا ہے، رات کے گھنٹے کتنے ہوتے ہیں؟ 10 گھنٹے لگا لیں،
زیادہ سے زیادہ 10 گھنٹے کی رات ہوتی ہے۔ اب جس بندے نے 10 گھنٹے کی عبادت کی لیلۃ القدر کی رات میں، اس کو ثواب کتنا ملے گا؟ ثواب اتنا ملے گا کہ جس نے 1000 مہینے سے بھی زیادہ عبادت کی اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ تو یہ رمضان المبارک کے پیکج ہوتے ہیں۔ اس طرح جب کوئی چیز مارکیٹ میں زیادہ آ جاتی ہے اس کا ریٹ کم ہو جاتا ہے اور چیز زیادہ ملتی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک بہت سارے پیکج لے کر آتا ہے۔ ہم ان پیکجوں کو لینے والے بن جائیں۔ ہر کمپنی پیکج دیتی ہے، کبھی کوئی کپڑے والا پیکج دے رہا ہے، کبھی کوئی جوتے والا پیکج دے رہا ہے، کبھی کوئی خوشبو والا پیکج دے رہا ہے جی۔ ہر انسان اپنی پروڈکٹ زیادہ سے زیادہ بیچنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے گفٹ ہے، یہ گاڈ گفٹڈ ہے ہمارے لیے کہ اس رمضان المبارک کے اندر نیکیوں کا پیکج آپ کو ملا ہوا۔ عام دنوں میں نماز پڑھو گے تو آپ کو کب ثواب ملے گا؟ نفل پڑھو گے تو آپ کو نفل کا ثواب ملے گا، لیکن رمضان المبارک کے اندر نفل کا ثواب آپ کے لیے بڑھا چڑھا کر فرض کے برابر کر دیا۔ فرض کا ثواب آپ کے لیے بڑھا چڑھا کر کتنا زیادہ کر دیا۔ اب ہمارے اندر پڑھنے کی ہمت ہی نہ ہو۔ ایک قوم ایسی گزری ہے جو پہلے غلام قوم تھی، بنی اسرائیل کی قوم، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے کرتے ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا اور ان کو خلافت دے دی، بادشاہ ان کو دے دی۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ اب جاؤ فلسطین پہ جا کر حملہ کرو۔ اب وہ جو غلام تھے ڈرے ہوئے تھے، گئے چیک کیا، وہاں تو بڑے بڑے قد کے آدمی، بھائی ہم نہیں لڑائی کرنے والے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہیں میں نے طاقت دے دی، سب کچھ دے دیا، کچھ تم بھی ہمت کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا نام ہے ہماری مدد فرمائیں گے، کچھ ہم بھی ہمت کرنے والے تو بنے نا اپنی بخشش کے لیے۔ ہماری بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظامات کر دیے ہیں، جیسا کہ کسی جگہ رزق کا انتظام ہوا پڑا ہو، لیکن انسان جائے نہ لینے کے لیے تو بھوکا تو اس نے مرنا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش کے انتظامات کر دیے۔ اب ہمیں چاہیے کہ کچھ محنت کر کے، تھوڑی سی مشقت کر کے ان نیکیوں کو حاصل کر رہے ہیں، وصول کر رہے ہیں، اپنے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کو بڑھا لیں۔ لیکن ہمیں بس بیٹھے ہوئے ہیں اسی جگہ پہ، اللہ تعالیٰ خود بخود ہی ہماری بخشش فرمائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے خود بخود بخشش کرنی تو خود بخود ہی ہے، لیکن بغیر کسی ہیلے وسیلے کے اعمال کے بغیر کرنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اعمال بناتا ہی کیوں؟ جنت بناتا ہی کیوں؟ جہنم کو پیدا کیوں کرتا ہے؟